السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے وہ بھی ذکر و اذکار کے تعلق سے، کہ ذکر و اذکار کب کب کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا آدمی باقاعدہ بیٹھ کر ہی ذکر کر سکتا ہے یا چلتے پھرتے لیٹ کر بھی ذکر و اذکار کر سکتا ہے؟ تو قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پر 191، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے، وقعودا وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بر سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ باقاعدہ عبادت کی شکل میں اگر کرتے ہیں تو بیٹھ کر قبلے کی طرح باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آدمی صرف پاک صاف ہے اور ایسا ہی ذکر کر رہا ہے جیسے چلتے پھرتے، بیٹھے ہوئے، لیٹ کر بھی ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ جیسے سونے کی دعا ہے، آدمی لیٹ کر ہی دعا پڑھتا ہے۔ سوتے وقت اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو جب تک کچھ پڑھنا چاہے سب کی اجازت ہے، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور وہ اپنے پہلوؤں کے بر، پہلو یعنی لیٹے ہوئے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، ہر وقت، تمام اوقات میں، صرف جو ناپاکی کی جگہ ہو وہ چھوڑ کر ہر وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، دیکھیے، گھر سے نکلتے وقت، مارکیٹ میں جاتے وقت، کوئی نعمت دیکھتے تھے اس وقت، کوئی بری چیز دیکھتے تو اس سے پناہ مانگنا، کوئی مسلمان ملتے تھے تو اس سے مسکرانا، اس کو دعا دینا، کوئی چیز کھاتے تو اس سے پہلے دعا، بیچ میں دعا، کھانے کے بعد دعا، پیتے تھے تو اس کی دعا، پینے کے بیچ میں دعا، پینے کے بعد دعا، یہ سب ہمیشہ ذکر۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، اس کی تلاوت، ذکر و اذکار، تو گویا آپ کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہتی تھی اور ہمیشہ آپ ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم ہر چیز میں ذکر تو کرتے ہو، یہ انسان سنے گا تو بہت تعجب کرے گا کہ کیا ایسے وقت میں بھی ہم اللہ کو یاد کریں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایک آدمی اپنے بیوی کے پاس آئے، یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھ لے۔ کیا دعا ہے؟ کہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہمارے ان دونوں کی ملاقات سے جو اولاد تمہیں ہمیں دے گا، جو اولاد ہمیں عطا فرمائے گا، اسے شیطان کے شر سے محفوظ فرما، شیطان سے اسے دور فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو اولاد دیں گے، یقیناً شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج انسان اس میں بہت آزاد ہے اس معاملے میں، اور نہ جانے کیسے کیسے طریقوں کو جو ہے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ویسے، نعوذ باللہ، نہیں۔ یہ بھی یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک کسان کھیت میں جا کر بیج ڈالتا ہے تو ایسا ہی جیسے چاہے نہیں پھینک دیتا اس کو، بلکہ اس بیج ڈالتا ہے بہت صحیح طریقے سے، پھر اس کے بعد اس کی نگرانی کرتا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی اولاد کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے، اور اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔
تو شیطان کے بہکاوے سے، اس کے حربے سے، ہر چیز سے اپنی اولاد کو بچانا ہو، فرما بردار اولاد ہو، تو آدمی کو اس وقت ہوش و حواس کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اور اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہونے والے اولاد کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ اولاد کیوں ایسی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بیج کیسی ہو ڈالتے ہیں ہم، کس طریقے سے ہم جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو بھی کہا، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، بالکل جو ہے ایسے ویسے طریقے نہیں اختیار کرے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرے، دعا کرے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو اولاد دیجئے وہ اولاد صالح ہو اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو۔ لہذا کوئی آدمی نہ کہے کہ یہ کیا اسلام ہے بھائی، ایسے وقت پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے کیا، یہ تو ایسا وقت ہے۔ نہیں، مسلمان کے لیے کوئی وقت غلط نہیں ہے۔ اس کو بھی اگر آدمی اس لیے ملتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جائز طریقے سے اس چیز کو ادا کیا جائے تو اس میں بھی ثواب رکھا گیا ہے، وہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے میاں بیوی کی۔ لہذا اس کو برا نہ سمجھیں، برے معنوں میں نہ لیں۔ اسی طرح سونے اور جاگنے کے وقت کی دعا، تو یہ بھی جو ہے آدمی کو سو کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ باب کیا ہے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو کر، لیٹے ہوئے، پہلو کے بل ہر طرح سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت کی دعا سکھلائے ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، لیکن اس میں جو مشہور دعا ہے سب سے پہلے ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اور دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، پھر اس کے بعد آپ کلمہ بھی پڑھتے تھے، آیت الکرسی کا بھی حکم ہے، اور اگر کوئی آدمی 3 قل کو یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو 3 بار پڑھ کے ہاتھ میں پھونک کر پورے جسم پر مل لے تو یہ بھی سب سے بہتر چیز ہے۔ پھر آیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اور بھی اچھا ہے۔ جتنا ذکر ہو سکے نیند آنے تک آدمی ان چیزوں کو کرتا رہے۔ پھر اور بھی دوسری دعائیں ہیں جس میں یہ آیا کہ اللہ میں اپنے جسم کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اب اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ اگر صبح میں آپ نے مجھے دوبارہ جگایا تو آپ کی مرضی، اور اگر تو اپنے اسی حالت مجھے لے لیتا ہے تو اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما۔ ایسی دعائیں بھی آگے چل کر آئیں گی جو آپ سنیں گے۔ باقی پوری دعائیں کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہیے آگے کے باب میں آئے گا۔ یہاں ایک دوسرا باب یہ ہے کہ ذکر جو کریں گے وہ اکیلے میں کریں گے یا حلقہ بنا کر دوستوں کے ساتھ مل کر اس طریقے سے کریں گے۔ اکیلا ذکر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کبھی حلقے میں جماعت میں ذکر کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لمبی حدیث ہے، اس لیے میں اردو میں اس کا خلاصہ صرف بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اسی کے لیے وہ فرشتے متعین ہیں، مقرر ہیں، اسی کے لیے جہاں کہیں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، خواہ وہ اکیلا ہو یا مل جل کر ہو، تو یہ فرشتے بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ یہاں اللہ کا یاد کیا جا رہا، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا سلسلہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، تبھی تو پوچھتا ہے ان سے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کس حال سے آ رہے ہو۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ میں ان بندوں کے پاس سے آ رہا ہوں جو آپ کی تسبیح، تکبیر، تحمید، تمجید کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے آپ کو تو آپ کا ذکر اور زیادہ کرتے، آپ کی عبادت اور زیادہ کرتے، آپ کی بزرگی، آپ کی بڑائی، آپ کی پاکیزگی اور زیادہ بیان کرتے۔
فرشتے جب یہ جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے آپ سے وہ جنت مانگتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انہیں جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو وہ ان کا شوق، ان کا ذوق اور بھی بڑھ جائے گا اور آپ سے اور زیادہ محبت اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے جنت مانگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اسی طرح دوسری روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے جہنم کے تعلق سے ہے کہ پھر ان فرشتوں سے اللہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ وہ کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جہنم سے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، اگر وہ دیکھ لیں تو آپ سے اور زیادہ خوف کھائیں گے. تو وہ بھی گواہ رکھ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ان کو معاف کر دیا. بہرکیف لمبی حدیث ہے. اس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ذکر حلقے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کون سا حلقہ ہوگا؟ وہاں ذکر کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن پڑھا جائے، سمجھا جائے، حدیث پڑھا جائے، سمجھا جائے، یا دین کی کوئی چیز پڑھی جائے، سمجھی جائے، تو اس کو ذکر کہا گیا ہے. آج کل آپ دیکھے ہوں گے کہ خاص کر یہ جو ممالک ہیں قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ان ممالکوں میں یا ہمارے ملکوں میں جو خانقاہ والے لوگ ہیں، جو پیری مریدی والے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی حلقہ بنا کے ذکر کر اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضروری ہے ایسا ویسا. ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ ذکر کرتے ہیں حلقہ بنا کر تو انہی الفاظ کا بھی ذکر کریں جو سنت سے ثابت ہو، اور اسی طریقے سے ذکر کریں جس میں خاموشی ہو، خوف خدا ہو، ذکر اذکار ہو، عبادت کی شکل ہو. نہیں ہاتھ سر ہلانا، بدن ہلانا، ڈانس، ناچ، بہت سی حرکتیں کرتے ہیں اور بیچ میں ان کے پیر صاحب اور یہ لوگ پورے سامنے پیچھے گلو بنا کر گھومتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، ڈولتے رہتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، سر پٹکتے ہیں، یہ سب بکواس ہے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہاں جو ذکر ہے معلوم ہو کہ سارے لوگ بیٹھ کر یا تو دعا کرتے ہوں یا قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کی آیتوں میں ذکر و اذکار کا آتا ہے تو ذکر و اذکار کرتے ہیں، جنت کا سوال آتا ہے تو جنت کی دعا کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کا آتا ہے تو اسے بچنے کی دعا کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بچتے ہیں، یا حدیث کی صحیح کتابیں پڑھتے ہیں، یا دین کی بھی کوئی کتاب پڑھیں، یا اسی طرح بیٹھ کے چند لوگ اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو یہ بھی چلے گا. تو معلوم ہوا کہ شرط ہے کہ وہ اذکار جو نبی سے ثابت ہو. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو واقد حارث بن عوف. روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے. اتنے میں 3 آدمی آئے. 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک آدمی چلا گیا. متوجہ ہوئے مطلب ایک آدمی آیا، جہاں اس کو جگہ ملی بیٹھ گیا، اور ایک آدمی پیچھے ہی بیٹھ گیا. ایک آدمی واپس چلا گیا. چنانچہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک نے حلقے میں کشادگی دیکھی، جگہ بنایا، بیٹھ گیا. دوسرے نے جہاں جگہ پیچھے ملی وہیں بیٹھ گیا، اور تیسرا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آگے بڑھ کر ذکر و اذکار میں شامل ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس کو آگے بڑھایا، اور جو آدمی شرما کر پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بھی شرما کر پیچھے رکھا، لیکن اس کو بھی معاف کر دیا. لیکن وہ آدمی جو منہ پھیر کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بھی منہ پھیر لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر و اذکار ہو، ذکر کی محفل چل رہی ہو، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، یا بیان وغیرہ ہو رہا ہے، دینی بیان، نصیحت کی باتیں ہو رہی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم بیٹھ کر کیا کریں. نہیں، آدمی اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کو ثواب ملے گا. قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہو، دین کی کچھ باتیں ہو رہی ہے، بیان وغیرہ ہو رہا ہے، تو آدمی اگر تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاتا ہے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور جس میں آدمی جتنا شوق کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا. بلکہ ایک بڑی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
بندے آپ کو یاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دیا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں ایک ایسا آدمی تھا جو ایسا ہی آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کو خواہش نہیں تھی، اس کو پہلے سے ارادہ نہیں تھا، بس جا رہا تھا ایسا ہی آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کا بھی وہی ثواب ملے گا جو ان لوگوں کا ہے جو لوگ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی پہلے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر کی محفل میں اگر بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کی، قرآن کے درس کی، حدیث کے درس کی، تفسیر کی یا دینی بیان کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لہذا جو بھی وقت ملے ہمارا وقت ان اچھے کاموں میں گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس باب میں جو بات بتلائی گئی کہ بیٹھ کر، لیٹ کر، چلتے پھرتے ہر جگہ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور ذکر کی مجلس جو بتلائی گئی، مجلس سے مراد وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہے، مجلس حلقہ وہ ہے جو مسجد میں یا کہیں بھی پاک جگہ بیٹھ کر صحیح طریقے سے، ادب سے، احترام سے اور ان الفاظ کا ذکر کیا جائے جو الفاظ احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے نیکی کرنے کی جس کا حکم اللہ کا ہو اور جس کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی النبی۔